بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحالی روزگار کا سلسلہ شروع ہے۔ آج سیلاب کا تقریباً 46واں دن ہے۔ الحمدللہ ہر روز ہم کسی نہ کسی شعبے اور طبقے سے وابستہ افراد کے روزگار کی بحالی کے لیے ہم قدم اٹھاتے ہیں۔ آج ہمارے بازاروں میں جو ہمارے غریب دیہڑی مار اور مزدور کار طبقہ ہے، جو سبزی بیچتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں اور مختلف سستی چیزیں بیچتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، ان میں سے 48 لوگوں کو آج ہم دینے جا رہے ہیں ہتھ گاڑی، تاکہ یہ ریڑھی اور یہ ہتھ گاڑی اپنے پاس رکھے اور اس سے اپنا روزگار بحال کرا سکے اور اپنے بچوں کے لیے کمائی کر سکے۔ حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے پوچھا گیا کہ کون سا مال سب سے افضل ہے اور بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، عمل الرجل بیدہ، جو بندہ اپنے ہاتھ سے جو چیز کماتا ہے وہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ لہٰذا اس طبقے کی حوصلہ افزائی چاہیے اور ان کو داد دینا چاہیے کہ یہ گداگر نہیں ہے، یہ بھکاری نہیں ہے، بلکہ یہ روزگاری ہے۔ بھکاری نہیں بلکہ روزگاری ہے، اور ہمارا انیشیٹو بھی یہ ہے کہ بھکاری نہ بنو بلکہ روزگاری بنو، اپنا روزگار بحال کرا دو۔ اس سلسلے میں الحمدللہ آج ہم 48 لوگوں کو ان کا روزگار بحال کرا رہے ہیں، اور اس سے ابھی تک تقریباً 733 لوگوں کا روزگار ہم بحال کرا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی مفتی صاحب برکت منگتا منگ لا دا گاڑے منگتا میلاو شوی دا زه د خدای غریبیم، د خدای ناچاره یم او په دې کې دا نروزي الله را کوي، خو زه خپل محنت کوم، نور ته د چا وس امداد کېږي را سره کوي په رضا د خدای، او زه پالج مې د خپل الله دغه ښکاره دغه یم، مجبوره یم، او بس الله دې دا یوازې دوی له ورکړي۔ تاسو ماما واورېدلو جی ګاډۍ ورته مونږ را لېږلې ده او روزګار مو ورله له خیره سره روان کړی دی. دا صرف زما مقصد صرف هغې ځوانانو ته دی، کوم ځوانان چې په کورونو ناست دي او تیاره خوري. دا بابا دی، په خپو معذوره دی او دې عمر ته وګوره په سپینه ږیره باندې، خو د خپلو بچو دپاره خپل حلاله روزي ګټي او خپل روزګار کوي او خپل چې کوم دی نو وس چار کوي. تاسو ته هم دا پیغام دی، په کور مه کښېنئ او خپل کار کوئ، خپل روزګار کوئ، انشاءاللہ العزیز چې خدای پاک به درله په هغې کې روزي درکوي۔ اپنا گھر خپل کور منصوبہ کے تحت آج ہم موجود ہے چغرزئی گنڈشال کے بہت زیادہ دور افتادہ علاقے میں، پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہے۔ یہاں پر ہمارے دو جو بھائی ہے خیال جان اور بخجان صاحب، وہ گھر کی چھت سے محروم ہو گئے تھے سیلاب کی وجہ سے اور کلاؤڈ برسٹس کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے۔ الحمدللہ آج ان کو اور ان کے بچوں کو خیموں سے نکال کر ہم نے ان کو اپنے گھر میں ابھی یہاں پر لایا ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہوپ اپ لفٹ جو فاؤنڈیشن ہے، پروگرام ہے، اور اس کا جو چیئر پرسن ہے اور اس کی جو پوری ٹیم ہے، اس کے جو ڈونرز ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ بنیر میں بنائے جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ میں ہوپ اپ لفٹ پروگرام کا اور فاؤنڈیشن کا نہایت ممنون اور مشکور ہوں کہ 15 دن کے اندر اندر انہوں نے یہاں پر اجڑے ہوئے اشیانوں کو پھر سے بحال کیا اور گرے ہوئے گھروں کو انہوں نے پھر سے آباد کیا۔ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد ہمارے یہ جو بھائی ہے، ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ اپنے چھت کے سائے اپنے گھر میں انشاءاللہ العزیز عزت کی زندگی گزاریں گے۔ اور میں اس موقع پر یہاں پر ہوپ اپ لفٹ فاؤنڈیشن کے جو مقامی یہاں پر اس کو سپرویژن کرنے والے جاوید صاحب ہے اور اسی طرح ان کے ٹیم کے دوسرے حضرات ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو کنسٹرکشن کمپنی ہے المدینہ کنسٹرکشن کمپنی جناب زاہد اللہ صاحب، میں اس کو نہ صرف خراج تحسین پیش کرتا ہوں بلکہ میں اس کو اپنی طرف سے نقد انعام بھی دیتا ہوں آپ سب کے سامنے۔ یہ میری طرف سے کنسٹرکشن کمپنی کے جو اونر ہے زاہد اللہ صاحب،
اس کو میری طرف سے انعام ہے کہ 15 دن کے اندر اندر اس نے ایک بنا بنایا گھر یہاں کے متاثرین کو اور مستحقین کو حوالہ کیا۔ میں اس موقع پہ تمام دوستوں کا اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ آگے بھی انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک آخری جو متاثر شخص ہے اس کی ہم دادرسی نہ کر سکے اور اس کی ہم جو تعاون ہے وہ ہم نہ کر سکے انشاءاللہ العزیز، اس وقت تک ہمارا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک ہے ہمارا جو خپل کور یا اپنا گھر جو منصوبہ ہے، اس میں جو ہمارا اپنا کرائیٹیریا ہے وہ اس سے تھوڑا سا الگ ہے، اور یہاں پر جو ہوپ اپ لفٹ فاؤنڈیشن کا جو کرائیٹیریا ہے اس کے مطابق ایک کمرہ اور ساتھ ایک واش روم، یہ ایک یہاں پر اور ایک کچن، ان کی اپنا یہ ایک کرائیٹیریا ہے۔ تو یہ چونکہ ہوپ اپ لفٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ 2 گھر بنائے گئے ہیں، لہٰذا یہ ان کے کرائیٹیریا کے مطابق ہے، گو کہ ہماری نگرانی میں بن گئے ہیں، لیکن یہ ان کے کرائیٹیریا کے مطابق ہے۔ ہمارے کرائیٹیریا میں پھر ہمارا کچھ الگ سا نقشہ بھی ہے اور الگ پروگرام بھی ہے۔ جی، بحالی روزگار کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 42واں روزگار ہم بحال کرنے جا رہے ہیں، جس میں سیلاب کی وجہ سے جو ٹریول ایجنسیز متاثر ہوئے ہیں بلکہ مکمل ختم ہو چکے تھے، ان کے روزگار کو بحال کرانے کی خاطر آج ہم ان کو یہ پورا سیٹ اپ دینے جا رہے ہیں، جس میں لیپ ٹاپس بھی ہے، کمپیوٹرز بھی ہے، یہ ٹیبل بھی ہے اور اچھا خاصا بہترین قسم کا چیئر بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سکولز ہے یا ٹیوشن اکیڈمیز ہے جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو چکے تھے، اس میں ایسے سکولز بھی ہے جس میں بچے بھی شہید ہو چکے تھے، سیلاب برد ہو چکے تھے، اور اس میں ایسے بچے بھی ہیں جن کے بستے، جن کے کتب، جن کے یونیفارم، جن کے جوتے وغیرہ یہ خراب ہو چکے تھے یا ختم ہو چکے تھے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے ان پرائیویٹ سکولز کے پرنسپلز حضرات کو تکلیف دی ہے، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ آج ہم ان کو نہ صرف یہ سیٹ اپ دینے جا رہے ہیں بلکہ ہم ان کو یہ آفر بھی دینے جا رہے ہیں کہ پر سکول ہمیں 100 ایسے طلباء یا طالبات، بچے بچیاں جن کے بیگز خراب ہوئے تھے یا جن کو کتابوں کی ضرورت ہے، آپ ان کا ڈیٹیل ہمیں دیجیے گا، انشاءاللہ العزیز ہم ان کو مفت کتابیں بھی دینے جا رہے ہیں، اور ان کے یونیفارمز اور ان کے بیگز وغیرہ ہم ان کو گفٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا پھر 43واں روزگار تھا پرائیویٹ سکولز کا یا ٹیوشن اکیڈمیز کا، جس کو ہم بحال کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو 44واں روزگار جس کو آج ہم بحال کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جو لوگ آٹا کے لیے مشینیں چلاتے تھے اور اس سے لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہوتی تھی اور ان کی کمائی کا ایک ذریعہ بھی تھا۔ سیلاب نے ان کے آٹے کے مشینوں کو ختم کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم 12 ایسے لوگوں کو جن کا روزگار ختم ہو چکا تھا ان کو ہم آٹا مشینیں دے رہے ہیں، اور وہ ایسے مشینیں ہیں جس کو سولر سے بھی چلایا جا سکتا ہے، بجلی سے بھی چلایا جا سکتا ہے اور ڈیزل سے بھی چلایا جا سکتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ مختلف چیزوں سے چلا سکتے ہیں۔ تو ہم ان روزگاروں کو بحال کرنے کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیر کے سیلاب سے متاثرہ گھروں کی بحالی کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جس کے ہم ہر زاویہ سے جائزہ لے رہے ہیں، اور جہاں پر جس چیز کی ضرورت جن لوگوں کو ہو ہم اس کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی شکایتیں آ گئی کہ پہاڑی علاقوں میں نہ تو سرکاری بجلی بحال ہو سکتی ہے اور نہ وہاں پر جو ان بجلی گھر تھے نہ وہ بحال ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے وہاں کے پن بجلی گھروں کے جو مالکان حضرات ہیں ان سے رابطہ کیا، اور اس میں ایک مالک میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ ٹانٹا ایک دیہات ہے، ایک گاؤں ہے پہاڑی علاقوں میں، وہاں پر بہت ساری آبادی ہے، بہت سارے لوگ آباد ہیں۔ ان کے بجلی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، رات کو بالکل اندھیرا ہوا کرتا تھا، اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر
الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے بحال کیا. ہم نے اس کے بجلی گھر کو ریپلیس کروایا، مرمت کروایا، اس شرط کے ساتھ کہ یہ وہاں پر 65 گھروں کو آئندہ 2 مہینوں کے لیے فری بجلی بھی دیں گے، اور آئندہ 2 مہینوں کے لیے ان 65 گھروں کی گندم اور مکئی کے جو دانے ہیں اس سے آٹا بنانے کے لیے، اس کو پیسنے کے لیے اپنے مشین کا بھی مفت اور فری استعمال کریں گے، اور یہ جو خدمات دیں گے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. لہٰذا میرے ساتھ موجود ہے شیر جو ٹانٹا گاؤں کا رہنے والا ہے. میں اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ جو 2 مہینوں کے لیے آپ پورے گاؤں کو فری بجلی اور اس طرح اس کے گندم اور مکئی کو پیسنے کے لیے آپ جو فری سروسز اور خدمات دیں گے، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز یہاں پر ہمارے مختلف شعبے کام کر رہی ہے، جس میں ایک شعبہ ہمارا وہ ہے بجلی کی بحالی کا شعبہ. اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے یہ ایک انوکھا اقدام اٹھایا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا.